میں نے آپ کی خدمت میں قرآن کریم کی نہایت مختصر صورت تلاوت کی ہے۔ میں صورت کی روشنی میں مرکز اہل و سنت والجماعت سرگودھا، خانقاہ اشرفیہ اختریہ اور اتحاد اہل و سنت والجماعت العالمی، ان تینوں کے مقاصد پیش کرتا ہوں اور اس صورت کی روشنی میں پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے قسم اٹھا کے فرمایا کامل نجات کی بنیاد 4 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1 آمنو، انسان کا عقیدہ صحیح ہو۔ نمبر 2 عمل الصالحات، انسان کے اعمال سنت کے مطابق ہوں۔ نمبر 3 وتواصوا بالحق، صحیح عقیدہ اور مسنون اعمال کی دعوت دیتا ہو۔ نمبر 4 وتواصوا بالصبر، اگر اس دعوت پہ مشکل آتی ہو تو خندہ پیشانی سے برداشت کرتا ہو۔ میں اس لیے عرض کرتا ہوں جو کچھ مفسرین نے لکھا ہے میں اس کا لب لباب پیش کرنے لگا ہوں۔ نمبر 1 چیز ایمان ہے، نمبر 2 چیز اعمال ہے۔ ایمان کے راستے میں رکاوٹ کیا ہوتی ہے؟ اعمال کے راستے میں رکاوٹ کیا ہوتی ہے؟ ایمان کے راستے میں رکاوٹ شبہات ہوتے ہیں، مسنون اعمال کے راستے میں رکاوٹ ناجائز شہوات ہوتی ہے۔ تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کا مطلب کیا ہے کہ تواصی بالحق، وصیت بالحق کا معنی یہ ہے کہ عقائد صحیحہ کے راستے میں آنے والے شبہات کو دور کرے۔ تواصی بالصبر کا معنی یہ ہے اعمال مسنونہ کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے والی ناجائز شہوات کا ازالہ کرے۔ حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو اس عنوان میں سمجھایا ہے کہ شبہات کے ازالے کا نام علمی اصلاح ہے، ناجائز شہوات کے ازالے کا نام عملی اصلاح ہے۔ تو تواصی بالحق کا مطلب یہ ہے کہ آپ وساوس کو دور کر کے ایمان بھی پختہ کریں۔ تواصی بالصبر کا مطلب یہ ہے شہوات کو دور کر کے اعمال کی اصلاح بھی کریں۔ ہمارے مرکز اہل سنت والجماعت میں شبہات کا ازالہ کر کے عقائد کی تصحیح کی جاتی ہے۔ ہماری خانقاہ اشرفیہ اختریہ میں ناجائز شہوات کا ازالہ کر کے مسنون اعمال کی ترویج کی جاتی ہے، اور پھر ان دونوں کے مشن کو پہچانے کے لیے اتحاد اہل سنت والجماعت العالمی کا بین الاقوامی پلیٹ فارم استعمال کیا جاتا ہے تاکہ دنیا میں صحیح عقائد بھی پہنچے اور دنیا میں مسنون اعمال بھی پہنچے۔ ہمارے مرکز کا ماٹو یہ ہے ہم جس قدر عقائد کے راستے میں شبہات ہوں ان کا ازالہ کرتے ہیں، اور خانقاہ کا مقصد یہ ہے مسنون اعمال کے راستے میں جو ناجائز شہوات رکاوٹ بنے ان ناجائز شہوات کا ازالہ کرتے ہیں۔ علمی اصلاح کے لیے اہل علم موجود ہیں، عملی اصلاح کے لیے مشائخ طریقت موجود ہیں۔ ہمارے مرکز کا تعلق اہل حق علماء کے ساتھ بھی ہے، اس خانقاہ کا تعلق اہل حق مشائخ طریقت کے ساتھ بھی ہے۔ اس لیے میں صرف چند ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔